السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ریسیپی بہت ہی خاص اور یونیک ہے۔ یونیک اس لیے کیونکہ شاید ہی کسی نے ایسی سبزی بنائی ہوگی۔ اگر آپ دال، سبزی یا گوشت کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں تو پھر یہ ریسیپی آپ کے لیے ہے۔ ضرور بنا کر اس کو ٹرائی کریں۔ یہ نہ صرف جھٹپٹ بن کر تیار ہو جائے گی بلکہ کھانے والا آپ کی تعریف کیے بغیر بھی نہیں رہ سکے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے ایک باؤل میں 1 کپ دہی لیں گے۔ ساتھ ہی 4 کھانے کے چمچ تھک والی ملائی بھی شامل کر دیں۔ اب اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے۔ مسالوں میں 1 چائے کا چمچ نمک، 1 کھانے کا چمچ دھنیا پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر جائے گا اس میں 1 چائے کا چمچ، لال مرچ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، گرم مسالہ اس میں جائے گا 1 چائے کا چمچ، اور کسوری میتھی 1 کھانے کا چمچ، ادرک، لہسن اور ہری مرچ کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ، اور آخر میں 2 کھانے کے چمچ آئل یا گھی شامل کر کے سب مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ مسالے اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں۔ اب اس میں 1 ہری شملہ مرچ، آدھی لال شملہ مرچ اور 2 درمیانی سائز کے پیاز، ان سب کو موٹا موٹا کاٹ کر اسی دہی والے مکسچر میں شامل کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس لال شملہ مرچ نہیں ہے تو آپ صرف ہری شملہ مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ جب سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو باؤل کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں۔ اس کے بعد ایک فرائی پین یا دیچکی میں 2 سے 3 کھانے کے چمچ گھی شامل کر کے اس کو اچھی طرح گرم کر لیں۔ گھی گرم ہو جائے تو آنچ کو میڈیم کر دیں اور 1 چائے کا چمچ زیرہ، اور 4 سے 5 ثابت فریش والی لال مرچیں شامل کر دیں۔ اگر آپ کے پاس فریش والی لال مرچیں نہیں ہیں تو آپ ڈرائیڈ چلیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں آدھی چائے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر شامل کر کے 5 سیکنڈ کے لیے بھون لیں۔ اس کے بعد دہی کا امیزہ جو ہم نے تیار کیا ہوا تھا اس میں شامل کر دیں گے۔ تین سے 4 منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پر کوک کر لیں گے۔ جب مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں اور ان کی خوشبو آنے لگے تو ڈھک کر 7 سے 8 منٹ تک بالکل لو فلیم پر پکائیں تاکہ پیاز اور شملہ مرچ گل جائیں۔ شملہ مرچ اور پیاز کو بہت زیادہ نہیں گلانا بلکہ تھوڑا کھڑا کھڑا رکھنا ہے۔ یہی اس ڈش کی خوبصورتی ہے اور ذائقہ تو لاجواب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے اور مسالے سے گھی الگ ہو چکا ہے۔ بس پیاز اور دہی کی یہ ڈش تیار ہو چکی ہے۔ آپ اس کو چولہے سے اتار کر کسی بھی سرونگ باؤل میں ٹرانسفر کر دیں اور روٹی اور چاول کے ساتھ انجوائے کریں۔ ایک بار بنا کر ضرور ٹرائی کریں، یہ بہت ہی عام سی ڈش آپ کو خاص بنا دے گی اور آپ اس کو روز بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔
مزید ایسی نئی اور مزیدار ریسیپیز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔